بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ پیارے دوستو، آج کے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ انعام، چھٹی سورہ، اس کی آیت 114 سے ہو رہا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہیے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم کے معنی ثالث، فیصلہ کرنے والا، فائنل اتھارٹی، ڈسیزن پاور۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اے لوگو، اللہ کریم نے تمہاری طرف بالکل واضح کتاب نازل کر دی ہے۔ مفصل، واضح، کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ یعنی ہر چیز کا حکم اللہ کی کتاب کے مطابق لگایا جائے گا۔ ہر چیز کا، ہر معاملے کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے گا، چونکہ حکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فائنل اتھارٹی ہے، فیصلہ کرنے والی، وہی ثالث ہے، وہی فیصل ہے، وہی حکم ہے۔ کہا گیا اعلان کر دیجئے، ان سے پوچھئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اللہ کریم نے اپنی مفصل کتاب، واضح المطالب، جس کے معنی مطالب بالکل واضح ہیں، وہ تمہاری طرف اتار دی ہے۔ وَالَّذِي آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے الحق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور دیکھنا اس میں شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ایسی واضح کتاب، کھلے کھلے بیانات والی،
آسان بیان والی، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی، اس کے آ جانے کے بعد کیا کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کہ میں اس کتاب کے نازل کرنے والے کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں؟ نہیں، حکم تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اے مخاطب، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کا کلام، اس کے قوانین صدق و عدل کے ساتھ، سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو چکے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کے لیے، اللہ کے قوانین کے لیے بدلنا نہیں ہے۔ اب ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ ان کے نازل کرنے والا رب کائنات خود بھی ان کو نہیں بدلے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، پورے ہو گئے۔ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے عطا کرنے تھے، وہ قرآن کریم کی شکل میں، in the shape of holy قرآن، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے، اتار دیے۔ اللہ نے انسانوں کو جو کہنا تھا وہ آخری بار قرآن کریم کے اندر کہہ دیا۔ اب اس کے بعد نہ کسی کتاب کی کوئی گنجائش رہی ہے اور نہ ضرورت، لہذا اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ حتمی، آخری، مکمل، جامع کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو رہنمائی دینی تھی وہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر دے دی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی رہنمائی نازل نہیں کی جائے گی۔ اب کوئی مأمور من اللہ نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے مأمور کردہ جو آنا تھا وہ محمد رسول اللہ سلام علیہ تشریف لا چکے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کبھی نہیں، اور کسی قسم کا نہیں۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ قرآن حتمی، آخری، فائنل کتاب اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا حتمی قانون رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانیت کی کے لیے سرچشمۂ رشد و ہدایت ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات عدل کے ساتھ، جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ عدل ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے، جس چیز کو جس مقام پر ہونا چاہیے اس انداز سے، صدق کے ساتھ، مکمل سچائی کے ساتھ۔ یہ ایبسولیوٹ ٹروتھ ہے۔ پورا ہو گیا اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ اور ان الفاظ میں بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ لہذا اس دین میں کسی حق و اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمی بیشی کی گنجائش و ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق انسانوں کے معاملات کے فیصلے کرے گا، ان کے اعمال کا نتیجہ مرتب کرے گا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے مخاطب، اے انسان، اگر تو دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کی رائے پر عمل کرے گا، یعنی جمہوری فیصلے پر عمل کرے گا، یُضِلُّونَکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، تو وہ اکثریت جو ہے وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ تو فیصلہ اللہ کا، جیسا کہ پہلی آیت آج کے درس کی یعنی آیت 114 سورہ انعام کی، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا، کوئی اور حکم تلاش کرو؟ تو اسلام میں اکثریت رائے سے فیصلے نہیں ہوتے، اسلام میں فیصلے کرنے کا حق، فتویٰ دینے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ ہی حکم ہے، اس کے سوا کوئی حکم نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ کر لوگوں کی اکثریت کی رائے پر بھی عمل کرو گے، جسے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، تو یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ لوگ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ وہ تو محض خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، محض اندازے لگاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ظن گمان سے کام لیتے ہیں۔ ان کی رائے، اکثریتی رائے جو ہے وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی۔ اکثریت کا ایک بات پہ متفق ہو جانا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ اسلام میں معیار اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، لہذا فیصلے اس کے مطابق کیے جائیں گے۔ اور یہ تو ایک مغربی مفکر نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت وہ فرسودہ اور گندا نظام ہے جس میں 40 بیوقوف 39 عقل مندوں کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ 40 کی اکثریت ہے۔ تو عزیزان گرامی، حکم اللہ کی ذات اور اللہ کے فیصلے قرآن کے اندر محفوظ، اور قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی چیز کو اسی سورہ کے اندر ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا، سورہ انعام آیت 164، قل، اے رسول اعلان کر دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ اب یہاں ابھی رب کے معنی حکم ہی ہے، چونکہ ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آیت 114 میں وہاں لفظ حکم آیا، یہاں رب آیا، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ،
وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو کیا انسان ہی کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سے؟ انسانوں کے فیصلوں کے لیے اس نے اپنی پوری مکمل جامع اکمل کتاب نازل کی ہے، اور فرمایا تبت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ اے انسان، تیرے رب کے قوانین، تیرے رب کے کلمات صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، اب ان کے لیے کبھی بھی بدلنا نہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر آیت 164 سورہ انعام میں فرمایا قل، ان سے پوچھئے غیر اللہ ابغی رب وہو رب کل شیء، کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، کوئی اور مالک، کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، اللہ ہر چیز کا حاکم ہے، اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہی، کرنے والے پر ہی پڑے گا، کسی اور کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہی بات سورہ یونس میں کہی گئی کہ وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہی بات سورہ زمر میں کہی گئی، 39 نمبر سورہ، یہی بات سورہ نجم میں کہی گئی، 53 نمبر سورہ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج جو نذرانے چڑھاوے اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں پوجتے رہو، ہمیں نذرانے چڑھاوے دیتے رہو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ، خلاف قرآن ہے، گمراہی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جن معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ پھر تمہیں بتائے گا، ان کے بارے میں تمہیں بتائے گا، یعنی تمہارے غلط اعمال کی، تمہارے برے اعمال کی، تمہارے کالے کرتوتوں کی سزا تمہیں دے کے رہے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے بتایا نہیں ہے، یہاں بتا دیا، یہ کتاب اتاری اس لیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اس کے اتارے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے اختلافات بتا دیے جائے، واضح کر دیے جائے، ان کی حقیقت ظاہر کر دی جائے، تمہارے اختلافات ختم ہو جائے۔ اور جب تم نے نہیں مانا تو پھر عملی طور پر تمہیں وہ بتائے گا، یعنی تمہیں سزا دے گا۔ کس چیز کی؟ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تمہارے اختلافات کی۔ اختلافات فسادات کی بنیاد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اختلافات قرآن کے کہنے پر نہ مٹائے، پھر قیامت کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا اور ان کو سزا بھی مل کے رہے گی۔
کیونکہ حکم فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو آؤ میرے پیارو، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لے۔ قیامت آ کے رہے گی، عدالت الہی لگ کے رہے گی، اور قرآن پر فیصلے ہو کے رہیں گے، اور وہ فیصلے ماننا پڑیں گے، طوعاً و کرہاً ماننا پڑیں گے۔ ان سے مفر نہیں ہوگا، ان سے مکرنا نہیں ہوگا، ان سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکے گا۔ تو آؤ آج ہی اللہ کے فیصلوں کو مان لے، آج ہی مان لے کہ حکم صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ اپنے احکامات کو لاگو اپنی کتاب کے ذریعے کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا آیت 114 میں، اس کو پھر میں دہراتا ہوں، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس نے اپنی مفصل کتاب، اپنے فیصلوں والی کتاب اتار دی ہے۔ اب اور کیا چاہیے؟ حکم کے حکم کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حکم سامنے آ جائے، اور اس نے وہ لکھے ہوئے احکام تمہیں دے دیے ہیں، لکھی ہوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ کتاب کہتے ہی لکھی ہوئی کو ہے۔ جب اس نے مفصل کتاب اتار دی، ایسی کتاب جو کھول کھول کر بیان کرنے والی، جو ایک ایک چیز کو مثالوں سے بیان کرنے والی، جو ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دینے والی، مفصل ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے اب عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ ہی کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تو کیوں نہ آج ہی اس کے فیصلے کو مان لیا جائے، آج ہی اس کو حکم مان لیا جائے، اس کی کتاب کو فائنل اتھارٹی مان لیا جائے، اور اپنی زندگی کو اس کی کتاب کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ اللہ، آئیے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا فتویٰ ہے، بَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کرتے، اس کے مطابق نظام حکومت نہیں چلاتے، وہی تو کافر ہے۔ آئیے کفر کی روش کو چھوڑے، مومنانہ طرز عمل اختیار کرے، اور مومنانہ مسلمانہ طرز عمل یہ ہے کہ جو رب کہے اس کے آگے گردن جھکا دی جائے۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں، اور مسلم اس کے فرما بردار کو کہتے ہیں۔ آئیے ہم مسلم بنے اور مرتے دم تک مسلم رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ شکریہ والسلام۔